فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ناظرین کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں، کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد میہل منگلور سکھر سے سوال یہ ہے کہ جو گھر میں خرگوش پالتے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے، کیا اس کو کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب سے جزاک۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب شامل کرتے ہیں۔ دوسری کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر سے سماحت سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا زخم ہو جس کی خون نہ رکتی یا پیپ نہ رکتی ہے، کیا ان کا نماز ہو جائے گی؟ پہلی کال سکھر سے اسلام بھائی نے کال کی کہ گھروں میں خرگوش پالے جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں حلال ہیں یا حرام ہیں، تو ان کا کھانا یا ان کا پالنا، اس کا حکم ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرگوش پالنا بھی حلال ہے اور خرگوش کھانا بھی حلال ہے۔ صحیح۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش کھانا جائز نہیں ہے یا خرگوش حلال نہیں ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے اور مکہ کے قریب ہے۔ اس وادی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہ تھے، حضرت سیدنا انس اور حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خرگوش کو پکڑ لیا، صحیح، اور پھر میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد تھے۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کیا، صحیح، اور اس کی رانیں اور اس کا پچھلا گوشت کا حصہ جو ہے وہ ہم نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو اس لیے اس کو حرام کہنا تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہنا یہ انتہائی جو ہے وہ سخت گناہ والی بات ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا خرگوش کا پالنا بھی جائز ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کو قبول فرمایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کھانا جائز تھا، تبھی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اگر اس کا کھانا حلال ہی نہ ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو قبول نہ فرماتے۔ ٹھیک ہے۔ خرگوش پالنا جائز تو ہے، لیکن یہ خرگوش آپ کو معلوم ہوگا کہ لمبے لمبے بل بنا لیتے ہیں، تو اس کے پالنے میں اگر کوئی احتیاطیں ہوں تو وہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں اس میں اس بات کا تو لحاظ رکھا جائے گا کہ اگر وہ صاحب جو مالک ہے یا صاحب مکان ہے جہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور خود اس کا اپنا مکان ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کے مکان میں وہ اگر بہت لمبی لمبی جو ہے وہ سوراخ بنا کر اس میں رہتے ہیں، سرنگیں بنا لیتے ہیں رہائش کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت والی جگہ ہے، اس کے فائدے اور نقصان سے وہ خود واقف ہے، تو اس سے تو منع نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، دوسری احتیاط اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ کرے، ٹھیک ہے، دانہ پانی وغیرہ کا لحاظ رکھے۔ ویسے تو یہ دانہ پانی یہ محتاجی نہیں ہوتی، خود چر خود پھر ہی لیتے اپنا ہیں، بندوبست کر لیتے لیکن پھر بھی کوئی ظلم والی صورت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور جہاں تک دوسروں کے حوالے سے بات ہے کہ اب اگر فرض کیا کہ انہوں نے لمبی سرنگ بنانے کا احتمال یوں ہے کہ گھر چھوٹا سا ہے دوسرے گھر میں اور چلے گئے، دوسرے گھر میں چلے جائیں گے، دیوار بیچ میں گر جائے گی یا دوسرے کے مکان کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اس کو ان کو پنجرے میں رکھنا ہوگا اگر پالنا ہے تو، یعنی کہ ایسی احتیاطی تدابیریں کرنی ہوں گی کہ جس میں پڑوسی کے مکان کا یا پڑوسی کے مال کا نقصان نہ ہو۔ صحیح، تو یہ اس کی احتیاطیں ہیں، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یا بلکہ بعض بزرگان دین تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بکثرت چوہے تھے، صحیح، لیکن وہ اس کے باوجود بلی جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ بلی رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ چوہوں کا مار صفایا کر دے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں بلی رکھوں گا تو چوہے ڈر کر ہمسایوں کے گھر میں چلے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، تو دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا، دوسرے مسلمانوں کے مال کا، جان کا ہر طرح سے لحاظ رکھنا تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں سے بھی دوسرے مسلمان کو نقصان کا پہلو ہے اس کے اپنے طرز عمل سے، اس کے کسی قول اور فعل سے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین حق کے پڑوس، یعنی اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، حق کے پڑوس بھی آ جاتا ہے، حق کے مسلم بھی آ جاتا ہے، دوسرے کے مال کو بچانے اور دوسرے مسلمان کو اذیت سے بچانے کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لہذا کوئی ایسا فعل نہ کرے کہ جس سے پڑوسیوں اب کو جیسے نقصان بعض پہنچے۔ لوگوں کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے، اور میں ایک جگہ رہتا تھا، وہ تو شوقین تھے، بیچتے بھی تھے، اور بہت سارا ابھی بھی شاید وہ ہوں گے، تو ان کے اتنے زیادہ کتے تھے کہ وہ ظاہر سی بات ایک خاموش ہو تو دوسرا بولے، دوسرا خاموش ہو تو تیسرا بولے، تو سونا وہاں پر محال ہو جاتا تھا۔ تو ایسی صورت ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ مدنی کو ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ کتے پالنا، ٹھیک ہے، کتے پالنا یا کتا گھر میں رکھنا، اس کی بہت بڑی وعید ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، حدیث پاک کا ایک حصہ ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ کتا خود رحمت کے فرشتوں کے داخلے کو بند کرنے کا سبب ہے۔ استغفر اللہ۔ پہلے تو مسلمان کو اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، صحیح۔ ہر مسلمان کو، کہ وہ جو چیز پال رہا ہے یا اس کا جو شوق ہے ٹھیک ہے، چیزوں کو پالنے کا یا رکھنے کا، اس کا یہ شوق کہیں اسلامی احکام کی خلاف ورزی کا سبب تو نہیں بن رہا۔ ابھی کتا ہی دیکھ لیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پالتے ہیں، تو اس طرح شوقیہ طور پر کتا رکھنے اور پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، فقہائے کرام نے احادیث پاک کی روشنی میں بعض صورتوں کا جو ہے وہ استثناء فرمایا ہے کہ اگر وہ گھر کی حفاظت کے لیے صحیح، یا اسی طرح وہ جو اس کا ریوڑ ہے اس کی حفاظت کے لیے ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے ہے، ایسے کتوں کا استثناء ہے۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہوگا، جو کھیتی کی حفاظت کے لیے ہوگا، ایک تو وہ ضرورت میں شامل ہو گیا، دوسرا یہ کہ وہ گھر میں بھی نہیں ہوگا۔ صحیح، اور یہ ان کی اجازت ہے کہ یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ شریعت نے یہاں پہ ہمارے ہی نفع کا لحاظ رکھا ہے صحیح، کہ اگر ہمارا نفع، ہمارا دفاع اس جانور کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے پالنے کی، اس کے رکھنے کی اجازت ہے۔ صحیح، اور اس سے کوئی اس طرح کا نفع مقصود نہیں ہے کہ جس نفع کا شریعت نے استثناء کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ شوقیہ پالے یا کسی بھی دوسری وجہ سے پالے، تو پھر اس صورت میں تو خود اس کا پالنا جو ہے وہ یوں وبال کا سبب ہے کہ رحمتوں کے فرشتوں کے داخلے کے بند ہونے کا سبب بن گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایسے لوگ جو ہے وہ کتوں سے اس قدر گھل مل جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ عام جو ہے وہ جو حلال اور پاک جانور ہیں ان کا جیسا ہو جاتا ہے، جیسے کسی کی بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، تو وہ ان میں گھلا ملا رہتا ہے۔ صحیح،
تو یہ کتوں میں گھل مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو کتوں کا لعاب ہے، پھر جو کتے زبان لگاتے ہیں، چاٹتے ہیں، کپڑوں کو چاٹتے ہیں، پاؤں کو چاٹتے ہیں، تو وہ کپڑے ناپاک ہو گئے، اس کے پاؤں ناپاک ہو گئے. اور یوں کپڑے ناپاک کروا لینا اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب اولاً ہم یہ گمان کر لیں گے کہ چلو اگر اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے تو 5 وقت کی نماز والا کو قضا کرنے والا گناہ نہیں کرتا ہوگا، کپڑے تبدیل کر لیتا ہوگا. صحیح. لیکن ظاہری حال سے کہ جو اس قدر گھل مل کر رہے، شوقین ہوتے ہیں، کتوں کو کھلائے، کتوں کو پلائے، اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو کھلائے، اپنے ساتھ سلائے. بعض سلانے والے بھی شوقین ہوتے ہیں، اپنے بستروں پر سلاتے ہیں. تو یہ قوی اندیشہ ہے کہ ان کے کپڑے ناپاک، ان کے ہاتھ ناپاک، ان کے پاؤں ناپاک، کیونکہ ان کو ایک محبت ہوتی ہے. صحیح. جس طرح جو ہے وہ بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، ٹھیک تو ہے. یہ اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے برتنوں میں جو ہے نا وہ برتن تو خیر کسی مسلمان سے یہ نہیں توقع کی جاتی کہ جس برتن میں کتے کو کھلایا اسی میں کھائے گا پیے گا. لیکن کتا اگر کھلا ہوا ہے، چھوٹا ہوا ہے، گھر کے اندر گھر کے اندر اس کا عام آنا جانا ہے، تو پھر وہاں برتنوں کے ناپاک ہونے کا بھی قوی اندیشہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سارے جو ہے نا وہ ناجائز امور کا ارتکاب اس میں جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپاک ہو رہی ہیں. بہت سارے امور ناجائز امور میں یہ اس پالنے کی وجہ سے، اس آفت کے پالنے کی وجہ سے ملوث ہو رہا ہے. پڑوسیوں کو تکلیف، پڑوسیوں کو تکلیف. اب جو آپ ارشاد شہروں فرما کے رہے اندر تو ہیں گھر ملے ہوئے آپس کہ میں. وہ بھونکتا ہے، جی جی تو اب جو ساتھ والا ہے اس کا بچہ سویا اور یہ ادھر سے بھونکنا شروع ہو گیا. جی جی. تو یہ بھی ایک اس کے پالنے کی سبب کی وجہ سے ہوا. اگر یہ نہ پالتا تو یہ نہ بھونکتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے دیگر بھی اس کے ساتھ تکلیف اور ایذا کے پہلو ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو عام طور پر دیہاتوں میں کتے جو ہے وہ پالے جاتے ہیں تو وہ بندے رہتے ہیں. پھر رات کو جب کھولتے ہیں صحیح. تو وہ دیواروں پر چڑھنا، چھتوں پر چڑھنا، راہگیروں کو تنگ کرنا، اور راہگیروں کو تنگ کرنا، اور پھر وہ جو ان کی پوٹی پیشاب ہمسائے کے گھر میں کر کے آ جانا. ظاہر ہے کہ وہ تو ناسمجھ جانور ہے، اس کو تو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ ساری تکلیفیں ہیں، ساری ایذائیں ہیں. تو وہ بار بار چھتوں پہ آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں، مٹی گرتی ہے، ہمسایوں کو جو ہے وہ تنگی اور پریشانی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس طرح پہلے تو اس بات کو دیکھا جائے کہ یہ جو شوق پالا ہوا ہے شرعاً اس کی کہاں اجازت ہے. صحیح. اگر شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر تو اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر شرعاً اس کی اجازت ہے تو پھر دوسرے پہلوؤں کو، ہمسایوں کے جان، مال، عزت، آبرو والے معاملات کو دیکھنا چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ اب بعض لوگوں کو کبوتر پالنے کا شوق ہوتا ہے، تو جو اب کبوتر پالنے والے ہوتے ہیں تو ان کو لازمی طور پر گھروں کی چھتوں پر چڑھنا پڑتا ہے. تو گھروں کی چھتوں پر وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں. تو اب وہ دوسرے کے گھر میں بد نگاہی. اچھا، اب ان کا کبوتر اگر کسی دوسرے کی چھت پہ جا کر بیٹھ گیا، گھر میں گر گیا، تو وہاں پہ چلے جانا، بیٹ کر تو بار بار ان کا دروازہ کھٹکھٹانا. تو یہ سارے ایسے شوق ہیں جو دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بھی ہیں بعض صورتوں میں، صحیح، اور بعض صورتوں میں خود ان کے لیے گناہ جاری کا بھی سبب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا پہلے اس کو شرعی اعتبار سے دیکھنا چاہیے. اگر شرعی اعتبار سے جائز بھی ہے اس چیز کا رکھنا، اس شوق کا کرنا، تو پھر اس صورت میں دوسرے پہلوؤں کو دیکھا جائے کہ اس میں مسلمانوں کی ایذا اور تکلیف والا پہلو تو نہیں ہے. اگر وہ پہلو ہے تو پھر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. کہ زخم ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور زخم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خون اس سے نہیں رکتا، یا پھر کوئی چھالا پڑ جائے تو پیپ وغیرہ ہے تو پیپ نکلنا بند نہیں ہو، اور یہ بہہ رہی ہے اور نماز کا وقت ہے، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اس صورت میں اگر کسی کو اس طرح کا عذر لاحق ہو جائے کہ وہ عذر تسلسل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یوں تسلسل کے ساتھ کہ اس عذر کی موجودگی میں اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے. ٹھیک ہے، یعنی اگلا وقت آ جائے گا جی، لیکن یعنی اس کا عذر ختم نہیں ہوگا، یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. اگر کسی شخص کے اوپر یہ عذر پورے ایک کامل وقت یہ عذر طاری رہے، صحیح، تو ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے. ٹھیک، تو شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت میں وضو کر کے
جو ہے وہ نماز ادا کر لے۔ اب وہ والا عذر جو ہے اگر جاری رہے گا تو اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی وضو توڑنے کا سبب پایا ٹوٹ گیا جاتا ہے وہ۔ تو جیسے فرض کیا کہ کسی کو مسلسل جو ہے وہ خون جاری ہے، صحیح، وہ رک نہیں رہا۔ تسلسل سے مراد یہ ہے کہ پورے وقت کے اندر اس طرح مسلسل جاری رہے کہ اس پورے وقت میں جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کا وقت نہیں مل سکا، صحیح، یوں کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے فوراً، یہ اتنا وقت بھی نہیں ملا۔ اگر اس طرح پورا وقت ایک گزر جائے اسی عذر میں تو ایسا شخص کے لیے شرعی عذر ثابت ہو جاتا ہے اور یہ شرعی معذور کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہی وضو کر لے، اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ پہلے خون نکل رہا ہے، اگر خون والا ہے یعنی جس عذر کی وجہ سے یہ شرعی معذور قرار بنا، پایا ہے ٹھیک ہے، وہ والا عذر جاری تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے صحیح، گا۔ جیسے فرض کیا کہ اس کا خون نکل رہا تھا، اب خون ہی نکلتا رہا تو ظاہر ہے کہ خون بھی ناقض وضو ہے جب بہہ جائے، تو اب یہ مسلسل جاری ہے خون، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اب اس کو ریح کا عارضہ لاحق ہو گیا، ریح نکل گئی، تو اس صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، قے آ گئی۔ تو جو وضو کے ٹوٹنے کے اسباب ہیں وہ اگر پائے گئے دیگر اس کے علاوہ تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، تو اب جو شرعی معذور ہے جس کا عذر ثابت ہو چکا ہے تو اس کے لیے تو حکم عرض کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ اگلے وقت میں ایک دفعہ بھی یہ عذر ریپیٹ ہو گیا صحیح، تو یہ شرعی معذور ہے۔ اچھا اگلے وقت میں پورا وقت گزرنا ضروری ہے، پورا وقت یعنی کہ پورے وقت پیچھے میں گزر چکا، جی وہ ہو گیا، یعنی ٹھیک کہ ہے، پہلے پورا وقت گزرنا شرعی معذور ہونے کے لیے کامل وقت گزرنا شرط ہے ٹھیک ہے، تاکہ اس کا شرعی معذور ہونا ثابت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر تسلسل سے عذر اسی طرح جاری رہا، پورا وقت گزر گیا تو یہ شرعی معذور تو اب یہ آخری وقت میں نماز پڑھے اس گا، صورت میں یہ آخر وقت میں نماز ادا ٹھیک کر ہے، لے گا۔ اچھا اب اگلے وقت کے لیے اس کو یہ تجربہ کرنا انتظار ضروری کرنے کی نہیں ہے، حاجت نہیں، انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگلے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی ریپیٹ ہو گیا تو یہ معذور ہی کہلائے گا۔ صحیح، ہاں اگلا کامل وقت ایسا گزر گیا کہ جس میں یہ عذر ریپیٹ نہیں ہوا تو صحیح، اب یہ شرعی معذور ختم ہو گئے۔ کالز ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فروٹنگ ریڈی لگاتا ہوں اور ایک چیز لگاتا ہوں، اس کو 2 آئٹم کر دیتا ہوں، ایک ہے 10 روپے کلو اور ایک ہے 20 روپے کلو۔ ہم آواز دیتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ 10 روپے کلو 10 روپے کلو۔ جب ذات نزدیک آتے ہیں ہم پھر ان کو کہتے ہیں یہ 10 روپے کلو یہ 20 روپے کلو، یہ ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال لیجیے۔ محمد فریم اشارہ ورکان سے میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے فنڈ کو امام مسجد یا کوئی اور شخص اپنے ذاتی استعمال کے لیے ادھار لے سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا بھی جواب دیں۔ فروٹ کی ریڈی لگانے والے اسلام بھائی نے سوال پوچھا کہ ہم فروٹ کی ریڈی لگاتے ہیں اور مال خرید کے لاتے ہیں، جیسے سیب لے آئے، اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں لیکن ریٹ ایک ہی شو کرتے ہیں، 10 روپے کلو 10 روپے کلو۔ جب لوگ قریب آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 والا ہے یہ 20 والا ہے۔ اس طرح کرنا کہ ایک ہی طرح کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا اور لوگوں کو بلانا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فروٹ وغیرہ یا اس طرح کا جو بھی سامان بیچتے ہیں تو وہ جب پیٹی کھولتے ہیں تو بعض بہت اچھے دانے ہوتے ہیں ٹھیک، اور بعض جو ہے وہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، صحیح، تو وہ اچھے دانے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں، صحیح، اور جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ کل والا مال جو ہے وہ پیچھے ہو گیا، آج والا فریش مال جو ہے وہ الگ رکھ دیا۔ صحیح، اب کوالٹی ایک ہوتی ہے، یعنی کہ جنس ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی کوالٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں اچھے اور تھوڑے سے کمزور کا فرق کر کے ٹھیک، کمزوروں کو 10 روپے میں بیچ دیا جاتا ہے اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو 20 روپے کا ریٹ لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم بلاتے ہیں لوگوں کو 10 روپے 10 روپے 10 روپے، صحیح، تو اب یہ در حقیقت تو اگر تو اس کے پاس 10 والا مال موجود ہے صحیح، اور یہ صدا دے رہا ہے کہ 10 روپے 10 روپے 10 روپے، تو اب اس کا صدا دینا جائز ہے۔ صحیح، اب یہ آیا کہ جی یہ 10 والا ہے اور یہ 20 والا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مال بھی موجود ہے، 10 والا مال موجود ہے، تو یہ اس کو 10 والا بتائے کہ بھئی یہ 10 والا ہے۔ اگر تاثر تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اگر تاثر یہ دینا چاہ رہا ہے کہ سارا 10 والا ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ آ گیا
کہ چلو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ بندے کچھ متوجہ تو ہوں، صحیح ہے، آئیں تو قریب، پھر جو ہے وہ Bargaining متوجہ کر لیں گے، پھر بارگیننگ کر لیں گے۔ تو اب اگر اس کے بعد 10 والا مال ہی نہیں ہے، صحیح ہے، یا لوگوں کو تأثر ہی ایسا دے رہا ہے کہ یہ جناب سارا مال ہی 10-10 روپے کا ہے، صحیح، اب یہ بولتا ہے کہ جناب یہ تو 20 والا ہے، ٹھیک تو ہے، اس میں ایک تو جھوٹ والا دھوکہ دہی والا پہلو بھی بظاہر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس سے خریدنے والے کو بھی اذیت ہوتی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، دور دور سے آواز جا رہی ہے آپ کی، آپ کہہ رہے ہو 10-10 روپے، ادھر کہتے ہو 20، پھر اس میں یہ بولتا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ اچھے والا مال ہے، یہ 20 روپے والا، یہ 10 روپے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ایک دھوکے والا پہلو ہے، صحیح، اور دوسرا اس کی اس صدا لگا رہے 10 روپے 10 روپے، اس کی خود اپنی نیت کا بھی عمل دخل ہے ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کہ واقعی اس سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس 10 والا ہے، آؤ 10 والا خرید لو، یا وہی ہے کہ لوگوں کو کسی طرح متوجہ کر کے یہاں پہ لاؤں ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو کسی طریقے سے 20 والا پکڑا دوں گا۔ صحیح، تو یہ اگر اس کی نیت میں ہے تو پھر تو یہ نیت کا فطور ہے، انما الاعمال بالنیات کے اعتبار سے اپنی نیت کا جو ہے وہ پائے گا پھل ثمرہ۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس ٹیکنیک سے آواز لگاتے ہیں کہ ان کی آواز سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ جیسے ریکارڈنگ کی ہوتی ہے جوس والوں نے، مختلف نہیں لوگوں وہ خود انہوں نے ایک اس طرح کی جو ہے نا آواز کو وہ کیا ہوتا ہے، جیسے 9 روپے 2 روپے 9 روپے 2 روپے، نے، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے یہاں کراچی کے مشہور بازار ہیں، صحیح ہے، تو آپ ان میں جائیں تو یہ اس طرح کی آوازیں ملا جلا کر نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ چیز 9 روپے والی ہے جوس کا گلاس، لگ تو رہا وہ دو لگ رہا ہے کہ 2 والی ہے، ٹھیک ہے، تو اب پینے والا پیتا ہے ایک اور دے دو، تو وہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ ایک اور دے دو، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار 2 روپے کا تو سارا ہے، صحیح ہے، تو 4 روپے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جب پیسے نکال کر دیتا ہے 4 روپے، 2 گلاس پیے 4 روپے، تو وہ دیکھتا تو بولتا ہے یہ کیا، ٹھیک ہے، 4 کس بات کے، تو یہ بولتا ہے کہ آپ نے خود ہی تو وہ آواز لگا رہے 2 روپے، تو وہ بولتے 2 نہیں 9 روپے، صحیح، تو اس صورت میں یہ دھوکہ ہے، صریح دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اور پھر اس صورت میں بہت بڑی اذیت کا بھی سبب ہے کہ ایک شخص جھگڑا بھی آیا ہوتا ہے، بازار میں آیا، اس کے پاس اپنا ایک حساب کتاب ہے کہ میں نے یہ خریداری کرنی ہے، اب اس کو بیچارے کو پیاس لگی یا یہ ایک دل للچایا کہ یار انار کا جوس مل رہا ہے 2 روپے میں، ٹھیک ہے، تو چلو پی لو، اب وہ اسی بجٹ کے اعتبار سے اسی حساب سے چلو 4 روپے کا یہ پی لیتا ہوں 2 گلاس، اور پھر میرے پاس دوسرے اتنے کام پیسے کروں۔ ہیں کہ دوسرے کام، اب جب وہ 4 کے 18 ہو گئے صحیح ہے، تو اس میں اس کے لیے ایک تو دھوکہ دیا اس نے، یعنی کہ اگر یہ واقعی اور واقعی بعض اوقات آواز مل رہی ہوتی ٹھیک ہے، ہے، پھر وہ اسپیکر جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں وہ بھی کہ ایسا سمجھ نہیں ہوتا آتا، ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، تو اگر واقعی اس کی اس طرح کی نیت ہے، ایک تو یہ کہ سننے والے کو ایسا شبہ گزرا ٹھیک ہے، اور وہ صحیح بول رہا ہے، سننے والے کو ایسا لگا تو پھر اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ وہ واقعی اس طرح کی جو ہے وہ چکر بازی کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ گناہ گار ہے صحیح، اور اس کو اذیت علیحدہ۔ تو لہٰذا جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے ہمارے سائل نے کہ 10 روپے والی چیز کی صدا لگاتا ہے پھر 2 کیٹاگری کر دیتا ہے، تو اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر ایک ہی جیسے فرض کیا آم ہے، آم کی ایک قسم ہے کہ بھئی سندڑی آم ہے ٹھیک ہے، یا انور لٹور ہے یا لنگڑا ہے، اب یہ اس کے پاس سندڑی رکھا ہوا ہے، اب اچھے دانے اس نے آگے کر دیے صحیح، اور تھوڑے کمزور والے پیچھے کر دیے، ہیں دونوں سندڑی، ٹھیک ہے، اس کو انور لٹور کر کے بیچ رہا ہے ٹھیک ہے، یا کوئی دوسری جنس کر کے بیچ رہا ہے، صحیح، یہ والا ہے اس لیے 20 ٹھیک والا ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے، مال موجود ہے 10 والا اور وہ صدا لگاتا ہے تو پھر جب آتا ہے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ 10 والا ہے صحیح، جس کی میں صدا لگا رہا ہوں اور یہ 20 والا ہے، اور اس میں جھوٹ کا کوئی پہلو شامل نہیں کرتا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ہم نے جو بیچنے والے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ اچھے انداز سے الفاظ کو استعمال کریں، لیکن خریدنے والے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس کو پوچھنا چاہیے ہمیشہ، بھلے آواز آ رہی ہے لکھا ہوا ہے، تاکہ دھوکہ کسی طرح نہ ہو سکے۔ ہاں دیکھیں اس میں عموماً تو لوگ پوچھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، بعض بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں یا پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب بیع و شراء ہو رہی ہے یعنی کہ چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے تو بغیر قیمت پوچھے یا تو پھر یہ ہے کہ جتنی وہ بول دے اس کا یہ کہ اتنی دے دوں گا، ٹھیک ہے،
یا پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے پوچھ لے. سب سے بہتر طریقہ مسلمان کو بھی اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا چاہیے. یعنی مسلمان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دیگر لوگ جو ہے وہ اس کو دھوکہ دیتے رہیں. یعنی کہ اس اعتبار سے بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ سادگی اپنی جگہ پر، لیکن اس اعتبار سے کہ بار بار لوگ اس کو دھوکہ دیں یا یہ لوگوں سے دھوکہ کھائے، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کسی کو اس طرح کی وہ ہے تو وہ پہلے پوچھ لے کہ بھائی آپ 10 کے دے رہے ہیں، 20 کے دے رہے ہیں، 9 کے دے رہے ہیں یا 2 کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کنفرم کر لے تاکہ بعد میں خود اس کو پریشانی ہونی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات دکاندار ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ انہوں نے اگر شاپر میں چیز ڈال دی ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی لے لیں، بس لے جائیں. اگرچہ کہ ان کا یہ عمل شرعاً اس اعتبار سے اب طے ہوا تھا، قیمت طے نہیں ہوئی تھی، اور ویسے انہوں نے بولا کہ یار دے دیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ قیمت اس کی پہنچ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کسی کے گلے میں ڈال دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو لیکن بعض اوقات پھر شرما شرمی میں یا اپنی سادگی کی وجہ سے یا اس سے کون الجھے روڈ کے اوپر، تو اس لیے لے لیا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو دھوکے سے بچانے کے لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے نرخ معلوم کر لیں. ٹھیک ہے حضور. آج یہ تو پوچھنے کا آپ نے فرمایا، آج کل سپر سٹور کا بڑا رجحان ہو چکا ہے، اور اس میں جاتے ہیں تو چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ان کے ریٹ لکھے ہوتے ہیں. تو کئی جگہ تو لکھا ہوتا ہے کہ پلس ٹیکس، لیکن بعض جگہ ٹیکس کا ذکر نہیں ہوتا. اور اب 30 روپے کلو چینی مثال پر لکھی ہے، اس نے چینی بھی لی اور 10 چیزیں اور بھی لی. اب جب کاؤنٹر پہ گئے بل بنایا اور 10 چیزیں تھی ٹوٹل بنا، کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے. لیکن جب گھر آ کر بل دیکھا تو وہ 30 والی جو 32 روپے کی تھی پلس ٹیکس. تو ایسے دکاندار کے جو سپر سٹور کے انداز پر کام کرتے ہیں اور ریٹ کو صحیح شو نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا یہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ دیکھیں، اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں عوام کو آگاہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ان چیزوں کے اوپر ٹیکس بھی لگتا ہے، صحیح. مشہور و معروف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ خریدنے والے طبقے میں عمومی طور پر لوگوں میں مشہور و معروف ہوتی ہیں کہ بھئی یہ چیز خریدوں گا تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اب اگر اس کی وہ ٹیکس سمیت پرائس نہیں لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ پتہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس آئی ہے. صحیح. اور اگر اس لیے لکھا ہے کہ 30 اس لیے لکھا ہے کہ اگر 2 اور لکھیں گے تو پھر لے گا کوئی نہیں، ریٹ زیادہ محسوس ہوگا. ریٹ زیادہ محسوس ہوں گی، یہاں سے لے گا کوئی نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دھوکے والی صورت ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یوں اگر مقرر ہے، یعنی کہ اگر قانوناً اس بات کا اطلاق ہوتا ہو کہ بھائی آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ اس کی اصل پرائس کے ساتھ پلس ٹیکس لکھنا ضروری ہے آپ کو، تاکہ خریدنے والے کو اس کا پتہ چلے. بل میں آ جاتا ہے. ہاں نہیں، اگر قانوناً یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ضروری ہے اس کا، تو پھر اس صورت میں تو اس کو لکھنا ضروری ہے، چھپانا گناہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے اور اسی طرح چلتا ہے، عرف ہے اس بات کا کہ جو ٹیکس والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ٹیکس لگ جاتا ہے بل میں، جو ٹیکس والی نہیں ہیں ان کی جو پرائس لکھی ہوتی ہے وہی آ جاتی ہے، تو اس میں بظاہر شرعاً کوئی حرج نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور اگلا سوال محمد عرفان بھائی، مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے، مسجد کا فنڈ ہوتا ہے، اس کو امام صاحب یا کوئی کمیٹی کے ارکان یا کوئی بھی ادھار لے سکتا ہے اپنی ذاتی کاموں کے لیے؟ مسجد کا جو عطیات ہوتے ہیں، چندہ ہوتا ہے، تو اس کو ادھار لینا یا دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی کمیٹی والے کسی فرد کو، کمیٹی کے کسی فرد کو، نہ ہی کمیٹی کے صدر یا چیئرمین کو جو ہے وہ امام یا مؤذن یا خادم وغیرہ کسی کے لیے بطور قرض دینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ قرض ایک تبرع ہے، نیکی ہے، احسان ہے. ٹھیک ہے. تو ہر شخص کو تبرع اور احسان اپنے مال سے کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. جو مسجد کا مال ہے اس سے تبرع اور احسان اس طرح کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ تصرف کرے گا اس کے اندر، صحیح. یعنی یہ کہ ناجائز تصرف کرے گا. ٹھیک ہے. کہ ایک چیز تھی مسجد میں استعمال کرنے کے لیے اور اس نے اس کو قرض کے طور پر دے دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ناجائز تصرف کیا، جہاں پہ استعمال ہونا تھا وہاں پہ استعمال نہیں کیا ہے. صحیح. تو لہذا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ، مؤذنین یا خادمین کو
جو ہے وہ ایڈوانس میں تنخواہ دی جاتی ہے ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہیں جانا ہے یا کوئی فوتگی ہو گئی ہے، چھٹی پہ جانا ہے، تو اس میں ایڈوانس کے طور پر جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایڈوانس کے طور پر تنخواہ اس کا عموماً عرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت ہوگی کہ بطور ایڈوانس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو جب سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاویٰ رضویہ میں اسی طرح سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر واقف کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا یا قدیم سے ایک عمل چلا آ رہا ہے، تعامل ہے کہ لوگوں کو اس طرح ایڈوانس دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں دینے کی اجازت ہے۔ صحیح، اور اگر اس طرح کا کوئی تعامل نہیں ہے تو پھر دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن عموماً ہمارے اس دور میں ائمہ حضرات کو یا مدرسین کو ایڈوانس میں دے دیا جاتا ہے، تو اس کا عرف ہے، اس کے دینے کی اجازت ہے۔ لیکن کمیٹی وغیرہ کا کوئی ہاں، کمیٹی وغیرہ یا کسی یعنی کہ جن کو دینے کا عرف ہے انہی کو ایڈوانس دیا جائے گا۔ صحیح، باقی کمیٹی کے افراد کو، یا کمیٹی نہیں ہے، امام صاحب خود ہی چندہ جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے اخراجات میں استعمال کرنے کی، یا یہ کہ میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں بعد میں دے دوں گا، تو یہ قرض والی صورت ہو گئی۔ صحیح، تو یہ چندے کو ہلاک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غاصب ہے ایسا شخص صحیح، کہ دینے والے نے مسجد میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کے چندے کو اپنی ضرورت میں یا کسی دوسرے کو قرض دے کر ہلاک کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بہت سارے لوگ اس میں یہ جو خصوصاً مساجد کے چندوں کے حوالے سے ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہوئی، صحیح، ہمارے پاس چندہ رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنی حاجت میں خرچ کر لیا، بعد میں اتنا رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، ابھی اتنا دے رہے ہیں جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی لے لیں گے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مقدم ہے، صحیح، شریعت نے جس کے دینے کی اجازت دی ہے اسی کی اجازت ہوگی۔ اصل میں آپ کے اس تصرف کو دیکھا جائے گا کہ بھئی آپ کا یہ دینا حیثیت کیا رکھتا ہے۔ صحیح، آپ اپنے مال سے تو کسی کو دے سکتے ہیں، صحیح، اپنے مال سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جب کسی دوسرے شخص نے دیا کہ اس کو وہاں پہ خرچ کرنا ہے تو اس کو اسی جگہ پر ہی خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اس طرح کے صدقات اور خیرات اور مسلمانوں کی خیر خواہی اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا مال نہیں ہے، صحیح، یہ جس کا مال ہے اس کی طرف سے یہ اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا اس میں جو مساجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ خادم ہو، چاہے وہ کمیٹی کا کوئی بھی فرد ہو، چندے کے اعتبار سے بہت احتیاط ہے، یعنی کہ یہ آسان مال نہیں ہے، یہ بہت مشکل مال ہے اس صورت میں کہ چندے کو استعمال کر لینا، تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، یعنی اپنا سودا لینے گئے، جمعے کا چندہ جیب میں، اپنا سودا لینے گئے، کم پڑے اس میں کم پڑے اس میں سے ملا دے، ٹھیک ہے، کیا ہوا، میں گھر میں جا کر ملا دوں گا، صحیح، لیکن شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اچھا، اس میں ایک دوسرا یعنی خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ دین کی خدمت اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، ہم تو بڑی خدمت کرتے ہیں، مدد کی ہے کسی کی، مدد کی ہے، اور پتہ چلا کہ ساری زندگی یہی گناہ کرتے رہے، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں خرچ کرتے رہے، بھلے اتنا واپس کر دیا لیکن وہ جو آپ نے خرچ کیا وہ ناجائز تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ اگر متولی نہیں ہے، متولی کے پاس مسجد کا چندہ آ گیا تو مسجد کو ہبہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ متولی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ کوئی بیچ کا فرد ہے کہ بھئی اب مجھے کسی نے دیا، مسجد میں جا کر دے دینا، اب میں اس کو خرچ کر دیا، تو اب یہ میں نے اس کی رقم ہلاک کر دیا، مسجد میں دینے سے بھی بری و ذمہ نہیں ہوں گا، 10 کے 20 بھی دے دیا بری و ذمہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ اسی کو مجھے 10 لوٹانے ہوں گے کہ بھئی آپ کی پیسے میں نے ضائع کر دیے، اپنی حاجت میں خرچ کر دیے، اب یہ 10 روپے آپ لے لو یا مجھے اجازت دے دو کہ میں دوبارہ وہاں پہ دے دوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عزوجل آئندہ بھی سلسلے میں اسی طرح کے سوالات کو شامل کریں گے۔ جن اسلامی بھائیوں کے سوالات رہ گئے وہ دل برداشتہ نہ ہو، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ممکنہ صورت میں ان کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔